الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ سورہ انفال کی آیت کریمہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، لہذا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ مومنوں پر ضروری ہے، اور تم اس کام کو کرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ سورہ انفال ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جسے مسلمان جب کسی سے لڑائی کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کرنے کے بعد جیت جاتے ہیں تو جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو شریعت اسلام یعنی غنیمت سے تعبیر کیا۔ یہ غنیمت کا مال ما قبل امتوں پر حرام تھا، اس کو اکٹھا کیا جاتا یا تو آگ لگا دیا جاتا یا اس کو ضائع کیا جاتا، مگر اسلام نے اس مال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیتیں ہیں ان میں سے خاصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا تھا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس کی ایک وجہ تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا اور یہ سورہ انفال تقریباً اس سورت کا آدھے سے زیادہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب غزوہ بدر کا موقع تھا، جب مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑائی 2 ہجری کو ہوئی تھی، اس وقت تقریباً اکثر سے زیادہ سورت اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میدان جنگ میں پہنچے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جو آدمی اس لڑائی میں یہ کرے گا اس کو اتنا مال ملے گا، جو آدمی یہ کرے گا اس کو اتنا مال ملے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑائی پر رغبت دلائی۔ اب جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے جھنڈے پکڑ لیے تاکہ نوجوانوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا پڑے، یا یوں کہیں کہ جھنڈے پکڑنا یہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کو طاقت پہنچانا تھا۔ جو نوجوان تھے وہ آگے نکلے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو بزرگ کہنے لگے کہ اس مال غنیمت کو ہمیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جھنڈے ہی جیت اور ہار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں نے کہا کہ لڑائی میں تو ہم آگے تھے، آپ تو پیچھے تھے، لہذا غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال غنیمت سب اللہ کا ہے، یہ اس کے رسول کا ہے، جس کو وہ دے وہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک تلوار لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ وہ تلوار جو انہیں جنگ میں ملی تھی، انہیں وہ تلوار بڑی پسند آئی، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور غنیمت آپ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاں سے لائے وہیں اس کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بطور غنیمت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بات کو دہرایا۔ حضرت سعد نے تیسری مرتبہ اپنی بات کو دہرایا، اللہ کے نبی نے پھر اپنی بات کو دہرایا، تو چوتھی مرتبہ اللہ نے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ مال غنیمت کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو لہذا اس غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا گیا، مگر یہ سارا کا مال اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس کے رسول جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ پہلی لڑائی یوں سمجھیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے کمزور تھے، دبے دبے تھے، لوگوں سے ڈر کر اپنی عبادتوں کو کیا کرتے، سہمے رہا کرتے، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچ جاتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے، مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، یہ ڈرے ہوئے اب مقابلے کی تیاری میں آ جاتے ہیں، لڑنے کی تیاری میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا تھا یہ غزوہ بدر کی لڑائی تھی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ اکرام لڑنے کی نیت سے بالکل نہیں نکلے تھے۔ مختصر طور پر اگر واقعے کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو تعمیر کیا، مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ جو ارد گرد کے بڑے بڑے قبیلے تھے، یہود تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ الائنمنٹ کیا، ان کے ساتھ تحالف کیا،
بہت ساری چیزوں میں عہد و پیمان کیا. اس کے علاوہ مدینہ کی ارد گرد جو قبائل تھے اللہ کے نبی نے سب سے گفتگو کرتے کہا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, آپس میں نہیں لڑیں گے, لیکن مدینہ سے باہر کا کوئی لڑے گا تو ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. اس طرح کی بہت ساری اگریمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی تھی. اب اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ملک شام سے ایک بڑا قافلہ لے کر مکہ آ رہے ہیں. بڑا سامان تھا, بہت سارا ساز و سامان تھا, اور اس کی نگہبانی کے لیے گنے چنے لوگ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پایا کہ مکہ والوں نے مسلمانوں سے بہت سادہ مال کو چھینا ہے, ان کے گھر لوٹ لیے, ان کے جائیدادوں پر قبضہ کر لیا, کیوں نہ اس کا کچھ حصہ ان سے لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے, چلیے اس کو چلتے ہیں. اب سارے صحابہ اس وقت نہیں نکلے کیونکہ لڑائی کی غرض سے تو جا نہیں رہے تھے, بس قافلے کو لوٹنے کی بات تھی. تو لہذا 319 313 روایتوں کے اختلاف کے اعتبار سے 300 سے زیادہ صحابہ اکرام تیار ہوئے اور تیار ہو کر قافلہ چل پڑا. بڑی مشکل سے صرف 2 گھوڑے تھے, 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے. اس کے علاوہ قافلے کے پاس گنے چنے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. یہ قافلہ چل پڑتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایک چالاک انسان تھے, تجارت کرنا ان کی عادت تھی. ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فوراً 2 گھوڑ سواروں کو بھگایا اور مکہ والوں کو خبر کی, اور مکہ والوں سے کہا کہ اگر تمہیں اپنا مال بچانا ہے, اگر اپنی اقتصاد کو بچانا ہے تو جلدی سے آؤ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کو لوٹنے والے ہیں. جیسے ہی حضرت ابو سفیان کا یہ پیغام پہنچتا ہے, سارے مکہ والے بوکھلا گئے. اللہ کے نبی یہاں سے گئے تھے, اس کا صدمہ تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی جرأت ہو گئی کہ اب یہ ڈر کے بجائے ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابو جہل نے زور و شور سے لوگوں کو جمع کیا. تقریباً 1000 لوگوں کا ایک لشکر بدر کی طرف نکل پڑا. حضرت ابو سفیان اس لشکر کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کیا راستہ ہی بدل لیا. راستہ بدل کر ساحل کے راستے سے سیدھے مکہ کو پہنچ گئے. اب یہ قافلہ بالکل چلتا چلتا بدر کے قریب پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ قافلہ بچ چکا ہے اور مشرکین مکہ کا ایک بڑا لشکر آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. یہ لشکر ابھی بدر کے مقام پر نہیں پہنچا تھا, تو ان لوگوں کو ڈسکشن شروع ہوئی. عتبہ نے کہا کہ قافلہ تو بچ چکا ہے, ہمیں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے. مگر ابو جہل نے اصرار کیا کہ نہیں, اب ہم یہاں سے لوٹ نہیں سکتے. ہم جائیں گے, بدر کے مقام پر رکیں گے, وہاں کھائیں گے, اونٹوں کو ذبح کریں گے, شراب پئیں گے اور اتنا ہنگامہ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آئندہ کوئی بھی انسان قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرے, ورنہ ان کا قریش زوروں سے مقابلہ کریں گے. اللہ کے نبی دھیرے دھیرے بدر کے مقام کے قریب پہنچ چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے, کیا ان سے لڑا جائے, یہاں سے نکل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خصوصی طور پر مہاجرین سے مشورہ لیا. تو مہاجر میں حضرت قتادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہا تھا. یہودیوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, کہ آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, لڑیں گے, ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, آپ چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہے تھے استشیروا علی ایھا الناس, اے لوگوں مجھے مشورہ دو, اے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو اکثر مہاجر صحابہ کھڑے ہو کر مشورہ دے رہے تھے. حضرت سعد بن عبادہ چالاک آدمی تھے جو انصار میں سے تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, شاید آپ ہم انصاریوں سے مشورہ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں, میں تم لوگوں سے مشورہ چاہتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چلیے, اگر آپ ہمیں سمندر کی طرف لے چلیں گے, اس کے اندر بھی جا کر لڑنے کے لیے کہیں گے, تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی انسان پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں. اللہ برکت اللہ, اللہ کا نام لیجیے, چلیے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی ایک مقام پر رکتے ہیں. حضرت قتادہ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول, آپ جو یہاں پر رکے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. تو حضرت قتادہ نے کہا کتنا بہتر ہوتا کہ ہم آگے جاتے, جو بدر کے کنویں ہیں 2-3 کنووں پر ہم قبضہ کر لیتے, باقی سارے کنووں کو ہم مٹا دیتے تاکہ مکہ والوں کو پانی نہ ملے.
اللہ کے نبی کو مشورہ آگے لگا، اللہ کے نبی سیدھا وہاں پہنچے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس پہاڑ کے اوپر ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں، آپ یہاں سے نگہبانی کیجئے، آپ جنگ سے دور رہیں گے تو آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس مشورے کو قبول ہوا۔ رات میں آپ جانتے ہیں کہ ڈر کا ماحول تھا، اور صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت لڑائی کو ناپسند کر رہی تھی، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ادھر 300 ہے، دگنا یا تگنا لشکر زیادہ ہے، سب لڑائی کی نیت سے آئے، ہتھیار ساز و سامان سب کچھ ہے، اور ادھر 300 صحابہ ہیں، عدد میں کم ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، جسم پر پہننے کے لیے پوشاک نہیں ہے، اور نہ ہی لڑنے کی نیت سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رات میں سب صحابہ کو نیند میں مبتلا کر دیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، تم سب آپس میں کیا ہے اونگ لینے لگے، سارے صحابہ اونگنے لگے، گویا اللہ کی جانب سے رحمت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گھبراتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، گھبرانے کے وقت انسان کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے نیند دی تاکہ ان کے دل سے جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اور شیطان کا جو وسوسہ ان کے دل میں ہے ختم ہو جائے۔ اللہ نے رات میں بارش نازل کر دی، اور یہ بارش مسلمانوں کی سمت نازل ہوئی تھی، لہذا جو مٹی تھی وہ بھی مضبوط ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے گویا لڑنے کے لیے میدان بالکل تیار تھا، دل تیار تھے اور مسلمان تیار تھے۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے صفوں کو دیکھا، آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ میں لوگوں کے مرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں، ابو جہل وہاں مرے گا، آپ نے نام لے کر بتایا کہ وہ وہاں مرے گا، وہ وہاں مرے گا، گویا اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ان کی لاشیں کہاں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی، زور سے پھینکا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مٹی کو بڑا نزدیک ہی سے پھینکا تھا، لیکن مشرکین مکہ میں سے کوئی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں تک مٹی نہ پہنچی ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ولکن اللہ رما، آپ نے جب پھینکا وہ اصل میں آپ نہیں بلکہ ہم نے اس کو پھینکا، اور ہم نے اس کو نگاہوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے مبارزت شروع ہوئی۔ زمانے میں کیا ہوتا، لڑائی سے پہلے ایک چھوٹی لڑائی ہوتی تھی، چند لوگ ادھر سے آتے مقابلہ کرتے، اور جیسے ہی مقابلہ ختم ہوتا سب لوگ آپس میں گتم گتا ہو کر لڑائی شروع کر دیں۔ حضرت علی، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، 3 لوگ ادھر سے گئے، 3 لوگ ادھر سے آئے، لہذا مبارزت میں کیا ہے تینوں نے سامنے والوں کو پچھاڑ دیا۔ آخرکار اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، لڑائی زوروں سے شروع ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں پہلی صف میں شامل تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تیر ہمارے طرف آتا ہم اللہ کے نبی کے پیچھے چھپا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ رات کا وقت تھا، اور لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، کیونکہ عدد کم ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ قوم ہے، یہ اگر آج مارے گئے تو یاد رکھنا قیامت تک کیا ہے اس دنیا میں عبادت کرنے والے کوئی نہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اتنا زور سے اٹھایا تھا، اتنا بلند اٹھایا تھا کہ آپ کی چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، آپ کو چادر اڑاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جتنی درخواست کرنی تھی آپ کر لی، اب اللہ کی مدد کا انتظار کریں۔ اللہ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، آپ گھبرائے نہ۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہے وہ مشرکین جو ہمارے فخر کے غرور کے آئے تھے اوندے منہ گرنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی مدد نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور بڑے فرشتوں کی بڑی عدد کیا ہے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیتی ہے۔ تقریباً 70 مشرکین اس میں مارے جاتے ہیں، 70 قید کر لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی جنگ اتنی بڑی جنگ ہو جاتی ہے کہ ابو جہل جسے اس امت کا فرعون کہا گیا، یہ ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا جاتا ہے۔ یہ کسی بہادر کے ہاتھ میں نہیں بلکہ 2 معصوم بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بنت عفرہ جن کو کہا جاتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ، یہ 2 تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ میں تھا، 2 نوجوان تیزی سے میرے بازو آئے، آ کر کہتے ہیں اے چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، ہمیں بتائیے تو ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تم معصوموں کو اس جانور شیطان سے کیا کرنا ہے؟ لیکن قوم میں ابو جہل کو دیکھا تو اشارہ کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بجلی کی تیزی سے وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ ان 2 بچوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ سارے کے سارے سردار مارے گئے۔ اللہ کے نبی وہاں رکے رہے۔ رکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی لاشوں کو دفنایا، اور قریش کا قافلہ ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے اکثر مشرکین کی لاشوں
لاشوں کو کیا ہے بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا۔ جب 2 دن گزر گئے، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس جا رہے تھے تو اللہ کے نبی اس کنویں کے پاس آئے۔ کنویں کے پاس آ کر آپ نے کہا کیا اے مشرکین، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا پایا؟ جو اللہ نے وعدہ تم سے کیا تھا کہ اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، میں نے تو اللہ کے وعدے کو پورا پایا کہ اللہ نے ہم کو مدد عطا فرمائی۔ حضرت عمر آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ تو لاشیں سڑنا اور گلنا شروع ہو چکی ہیں، آپ کن سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا ہے اور یہ میری بات کو تم سے بہتر سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ یہ غزوہ بدر کا پورا تفصیلاً واقعہ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس میں چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود سے کوشش نہیں کرتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ حضرت جبرائیل کیا یہ اکیلے قافلے نہیں تھے ان مشرکین کو مارنے کے لیے؟ جب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینا چاہا تو حضرت جبرائیل کے اتنے پر ہیں، صرف ایک پر کے حصے سے انہوں نے پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا تھا۔ تو کیا حضرت جبرائیل اکیلے کافی نہیں تھے؟ تب بھی اللہ نے 1000 فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کو خود حکم دیا کہ تم خود آپس میں لڑو، ان سے لڑو۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک انسان خود عمل نہیں کرتا اللہ کی مدد آسمان سے نہیں آتی، خود انسان کو میدان کارزار میں اترنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت میں کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ کہتا ہے کہ یہ آگے بھی اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ، پھر یہی خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا فرمان غالب آ جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ بھی مال اکٹھا کریں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جس طرح مشرکین، کافر، غیر مسلم کیا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مال بڑی طاقت ہوتی ہے، مال بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس قوم کے پاس مال ہوتا ہے وہ لوگوں پر راج کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ظالم کا نام سنا ہوگا، اس کی ساری طاقت اس کے مال کی بنیاد پر تھی، اس کی ساری طاقت۔ وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا، وہ فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کرتے کہا کہ فرعون جو لوگوں پر ظلم کرتا، بنی اسرائیل پر جو ظلم و زیادتی کرتا، اس کی بڑی وجہ میں یہ تھی کہ اللہ نے اسے بہت زیادہ مال دیا تھا۔ فرعون کہا کرتا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یہ نہریں جو میرے باغ کے نیچے سے، جو میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں، اے بنی اسرائیل کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ کہتا کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو تمہارا حکمران میں ہوں، میری ہی اطاعت کرو۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تھی، تو حضرت موسیٰ کی بد دعا میں ایک بد دعا فرعون کے مال کے برباد ہونے کی بھی تھی، کیونکہ اسی مال کے ذریعے کیا ہے وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ وقال موسیٰ ربنا انك اتيت فرعون وملئه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو کیا ہے مال عطا کیا، زینت عطا کی، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان عطا کیا، اے اللہ اسی کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے، اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے، ان کے دلوں کو تو سخت کر دے، یہاں تک کہ یہ عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی بد دعاؤں میں مال کے برباد ہونے کی بھی بد دعا تھی۔ تو لہذا جس مسلمان کے پاس بھی مال ہے اس کے مال کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ اسلام کو طاقت پہنچائے۔ اگر کوئی آدمی مال کو اپنا ذاتی حصہ سمجھ کر صرف اپنی ذات پر خرچ کرے اور اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کرے تو یہ مال اس کے لیے رسوائی ہے، یہ ذلت کا باعث ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے حصوں کو تقسیم کر دیا۔ مال اگر کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اسلام نے اس کو بھی صدقہ کہا تاکہ کوئی بھی انسان صدقے سے محروم نہ ہو اور مال کے مسئلے میں اللہ کے سامنے نہ پکڑا جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام دیکھیں اپنے مال کا حصہ غریب و فقیروں کے لیے رکھتے تو مال کا حصہ دین اسلام کی امداد کے لیے رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالی کی دین کے لیے اور اسی طرح اس کے دین کے اشاعت کے لیے خرچ کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔